السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آج کل ایک سوال گردش کر رہا ہے۔ سوال کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے منع کرتے ہیں اور اس دن کا اہتمام نہیں کرتے، نہ ہی جلسے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں، لہٰذا اس سے احتراز کیا جائے۔ اور جب کہ اپنی باری آتی ہے تو یکم محرم الحرام کے دن یوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جلوس نکالتے ہیں، یوم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جلوس نکالتے ہیں۔ تو اگر جشن عید میلاد النبی اور اس میں موجود جلسے جلوس ثابت نہیں تو یکم محرم الحرام کے جلوس کہاں سے ثابت ہیں؟ ثابت وہ بھی نہیں، ثابت یہ بھی نہیں، تو پھر اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ یہی سوال بہت زیادہ دہرایا جا رہا ہے، اور آج میں نے ایک کلپ دیکھا جس کلپ میں ایک حافظ عاصم صاحب نامی شخص ہیں، ان کا یہ کلپ تھا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کا ایک حصہ اس نے چلایا، اور اس پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس دن کے جلوس کا وہ انکار کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ میں نے اس حوالے سے جواب رکھنا ہے، آپ اس کو سمجھیں اور بلا تفریق مسلک کے، بغیر فرقہ واریت کے، اس کو آپ نیوٹرل ہو کر اس مسئلے کو ذرا سن لیں، سمجھ لیں۔ دیکھیں اصل کیا معاملہ ہے، اس جلوس اور اس جلوس میں فرق کیا ہے؟ سب سے طور پر بنیادی طور پر نیت کا فرق ہے، نمبر ایک۔ پھر اس کے بعد نمبر دو، نوعیت کا بھی فرق ہے، اور نیت کی اہمیت آپ کو پتہ ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں اس طریقے سے کہ جو حضرات اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے وابستہ ہیں اور یوم عمر رضی اللہ عنہ کا جلوس نکالتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے اس جلوس کے حوالے سے؟ وہ اس جلوس کو نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ اس کو واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت سمجھتے ہیں، نہ مستحب سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی حصہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو عشق کا معیار اور پیمانہ قرار دیتے ہیں۔ کوئی اس جلوس میں شریک ہو جائے تو ٹھیک، کوئی اس جلوس میں شریک نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر دو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت فقط ایک مطالباتی جلوس، ایک احتجاجی جلوس، ایک انتظامی جلوس، اور ایک وقتی ضرورت کے تحت جلوس۔ آپ دیکھ لیں مطالباتی جلوس لکھا ہوتا ہے۔ مطالباتی جلوس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں، آپ کی مطالبات کو اگر پورا کر دیا جائے، آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے تو جلوس ختم۔ مطالبہ کیا رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی جاتی ہے، سر عام گستاخیاں کی جاتی ہیں، اس گستاخی کو روکا جائے اور آپ کے فضائل اور اہمیت کو سرکاری طور پر اجاگر کیا جائے، یہ ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ آج مطالبہ پورا کر دیا جائے تو جلوس ختم۔ احتجاجی جلوس، احتجاج آپ دیکھ لیں، اور آج ہی آپ نے حالیہ واقعہ دیکھا کہ حیدرآباد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سرعام جلوس کی شکل میں گستاخی کی گئی، بلکہ نعوذ باللہ پتلا بنا کر جلایا گیا۔ تو اب چونکہ جلوس کی صورت میں گستاخی ہو رہی ہے تو جواب میں انہی کی شکل میں جلوس کی صورت میں آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، اور احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے حکومت کے سامنے کہ جب اس قسم کی گستاخی سرعام ہوتی ہے تو کروڑوں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جلوس میں ہی ان کو جواب دیا جاتا ہے اور عوام کے سامنے، حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا جاتا ہے، اور ایک وقتی ضرورت کے تحت اس کو، کیونکہ آپ دیکھیں جتنا مجمع لے کر آیا جائے، جتنا جلوس کی شکل میں افراد آتے ہیں تو حکومت پر اس کا پریشر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، اور حکومت پھر مطالبات مانتی ہے۔ تو ایک وقتی ضرورت، آج ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، جیسے احتجاج دھرنا دینے والے ہوتے ہیں، ان کے احتجاج کو، دھرنے کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ جب ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو ان حضرات کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ یوم عمر رضی اللہ عنہ کو منایا جائے، یعنی یوم ان کے احترام کو اجاگر کیا جائے اور گستاخی کو ختم کیا جائے اور اس کا سدباب کیا جائے۔ تو یہ ایک فقط اس کا اتنی حیثیت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کی دلیل بھی میں عقلی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیں مسلک اہل سنت والجماعت، اس سے کتنی جماعتیں نسبت رکھتی ہیں اور کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں جمعیت علماء اسلام ہے، اسی طریقے سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور دین نفاذ اسلام کے لیے جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ تمام ہیں، اور مختلف جماعتیں، یہ جتنی جماعتیں ہیں، کیا یہ تمام جماعتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں اس کا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا ہر گلی کوچے میں اس کا اہتمام ہوتا ہے؟ نہیں، فقط ایک جماعت ہے جو دفاع صحابہ کے عنوان پر کام کر رہی ہے، رد رافضیت پر کام کر رہی ہے، وہی جا کے مطالبے کا اہتمام کرتی ہے۔ اگر اس کو دین کا حصہ سمجھتے تو من حیث المسلک اس کا اہتمام کرتے، وہ وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے اہتمام ہوتا اور پورے پاکستان میں ہوتا، ہر گلی کوچے میں اس کا اہتمام ہوتا۔
تو اس لیے اس کی حیثیت میں نے جیسے عرض کیا، اس کی نیت دیکھیں، اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل دی جاتی ہے، نہ اس کو ثابت سمجھا جاتا ہے، نہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل تراشی جاتی ہے، گھڑی جاتی ہے۔ اور جب کہ آپ جشن عید میلاد النبی کا عنوان دیکھیں اور اس دن کے جلوس کا عنوان دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں اس پر کتنے دلائل دیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے دلائل دیے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، ثابت کیے جا رہے ہیں، یعنی سیدھا سیدھا تحریف قرآن کیا جا رہا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جی خوش ہونا چاہیے اللہ کی رحمت پر، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت سمجھتے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، پھر خوشی کا اظہار کا طریقہ اپنا، اور احادیث مبارکہ سے کوئی ایک جملہ لے لیا، پھر اس کی من مانی تشریح کر دی، تو وہ اس کو ثابت بھی سمجھتے ہیں، دین کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، تبھی تو دلائل دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر اس جلوس کو نہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو ثابت سمجھتے ہیں، اس کو فقط وقت ایک انتظامی اور وقتی ضرورت سمجھتے ہیں بس۔ تو ان کی بیسک آپ دیکھ لیں تو نیتوں میں ہی کتنا بڑا فرق ہے، تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا، وہ ثابت نہیں یہ بھی ثابت نہیں، لہٰذا دونوں بدعتیں، تو اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں نوعیت کا، میں نے عرض کیا، آپ دیکھیں اس کی نوعیت میں کتنا بڑا اختلاف اور فرق موجود ہے۔ یہ جو مطالباتی جلوس نکالا جا رہا ہے، احتجاجی جلوس نکالا جا رہا ہے، یہ خاص صرف بڑے شہروں میں نکالا جا رہا ہے، اسلام آباد، کراچی وغیرہ، یعنی جہاں حکومت کی نظریں ہیں، اور ان کے سامنے مطالبہ رکھا جا رہا ہے۔ ہر گلی کوچے، ہر محلے میں نہیں، روڈیں بند نہیں کی جا رہی، مارکیٹیں بند نہیں کی جا رہی، اور خرافات، شور شرابہ، ڈول ڈمکے، اور آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں جتنی چیزیں خرافات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 جا رہا ہے، اور دن بدن کس طرح شدت سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں، عورتیں آ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور وہ جو تیسری مخلوق ہے خواجہ سرا، وہ آتی ہے، وہ ڈانس شروع کر دیتی ہے، ڈول ڈمکے ہو رہے ہیں، اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، باہر شور شرابہ ہو رہا ہے، ڈیک بج رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں گلی گلی میں ہو رہا ہے، کیا کیا خرافات نہیں ہو رہے آپ۔ اور بلکہ دیکھیں ابھی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، اب آپ کے اپنے مسلک کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اس سے پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میلاد کے نام پر کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، اب وہ خود بھی تنگ آ گئے۔ ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا یہ اخبار میں بھی خبر آئی، کہتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں پھنسا، 15 منٹ کا سفر میں نے 2 گھنٹے میں کیا، اور کہہ رہے ہیں خدا را اس بدتمیزی کو میلاد کے نام پر ختم کیا جائے، اس سے تعلقی کی جائے۔ پیر نصر الدین صاحب آپ کے مسلک کے نامی گرامی پیر تھے، کہتے ہیں دیوبندی ٹھیک کہتے ہیں، تو دیوبندی تو یہی تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ یار اس کو دین نہ سمجھو، نہ اس کو دین کا حصہ قرار دو، نہ اس پر دلائل تراشو، اور دن بدن پھر دیکھیں شکلیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میں یہ ویڈیو چلانا تو نہیں چاہتا، نہ میرا مقصد ہے، لیکن آپ صرف دیکھ لیں اس دفعہ کیا کیا کچھ نہ ہوا اس نام پہ۔ ابھی آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی، اور وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ فقط ایک مطالباتی جلوس، اور ایک خاص شہر کے اندر نہ کوئی ٹریفک جام، نہ کوئی گاڑیاں بند، نہ روڈیں بند، نہ مریضوں کو پریشانی، نہ محلے والوں کو پریشانی، خاص اسلام آباد میں چوک میں حکومت کے سامنے احتجاجی مطالبہ رکھا گیا، خاص کراچی کے عام شاہراہوں پر رکھا گیا، فقط بس، ہر گلی کوچے میں کوئی جلوس نہیں۔ اور یہاں دیکھیں ہر محلہ گلی میں کیا شور شرابہ ہے، نوعیت کا بھی کس قدر اختلاف، اور یہ چیزیں دیکھیں مرد و زن کا اختلاط اور دیگر غیر شرعی حرکات، یہ ساری چیزیں اس میں ہو رہی ہیں، تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا، اور پھر اس کے لیے دلیل، اس کی دلیل، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔